ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو تو نہیں پتا. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا بچے کہیں جائیں تو ان کے دل بھی چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ریجھ جاتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں. ایسے میں ماں کا بڑا بنیادی رول ہے، ڈسکریج کرے ماں کسی بھی چیز کو اٹھانے کو. مثلاً آپ اپنے چھوٹے بچوں کو کسی کے گھر لے جاتے ہیں، وہ وہاں کوئی کھلونا دیکھ لے تو ان کا دل وہاں لٹک جاتا ہے کہ یہ ہم نے ساتھ لے کے جانا ہے. گھر والے بھی شرمندہ ہو کے کہتے ہیں اچھا کوئی نہیں لے جائیں، کہ اب اگر نہیں دیں گے تو لوگ کہیں گے کتنے بخیل ہیں، بچہ ہے، معصوم ہے، رو رہا ہے اور یہ دے نہیں رہے. مرضی سے کوئی کم ہی دیتا ہے، عموماً مجبوری ہو جاتی. ایسے میں ماں کا کردار ہے کہ وہ تھوڑا سا رونے دے بچے کو، تھوڑا سا دل ٹوٹنے دے، کیونکہ اب مشکل ہماری یہ ہو گئی کہ ہم ہر قیمت پر بچوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں. تو کوئی نہیں، رو لے تھوڑا سا. میرے ساتھ پچھلے ہفتے یہ واقعہ ہوا کہ میں ہشام کو لے گئی، اپنے برانچ ہے عسکری 4 کی، وہاں تو وہاں میز پڑا تھا، تو میز کا دراز اس نے کھولا، وہاں سے ایک ربڑ اٹھا لیا. کہتے کہ یہ میں نے لینا. مجھے بتایا اس نے، میں نے کہا نہیں ہمارا نہیں. کہتے میرے پاس ہے نہیں. میں نے کہا میں آپ کو لے دوں گی، آپ چھوڑ دیں. کہتا میں پوچھ لیتا ہوں. میں نے کہا یہاں اس کا مالک کوئی نہیں ہے، تم پوچھ نہیں سکتے، اس کو رکھ دو. نہ مانا، باہر لے گیا، نکل گیا. لوگ مجھ سے باتیں کر رہے تھے، میری نظر اپنے بچے پہ ہی تھی کہ وہ ربڑ لے گیا. میں دروازے کے پاس آئی تو میں نے کہا کہ ہم گھر نہیں جا سکتے جب تک یہ ربڑ واپس نہیں جائے گا. لیٹ گیا، رونے لگ گیا، چوٹ بھی لگ گئی اس کو. میں نے کہا جو اللہ کی نافرمانی کرے اسے چوٹ بھی لگتی ہے. لوگ آگے بڑھ کے اٹھانے لگے. میں نے کہا اس کو کوئی نہ اٹھائے، پیچھے ہو جائیں آپ لوگ، کیونکہ عموماً لوگ اس طرح بہت بچوں کو خراب کرتے ہیں. ماں اگر سزا دے رہی تو دوسرے لوگ لاڈ شروع کر دیتے ہیں. میں اس کو روتا چھوڑ کے اگنور کر کے ایک طرف آ گئی. پھر میں نے صفیہ کو بھیجا، میں نے کہا جاؤ اس سے ربڑ لے آؤ. خیر اس نے ربڑ دے دیا، اس کو میں نے رکھوایا واپس. اس کے بعد ہم آگے چلے تو مارکیٹ میں نے چونکہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو لے کر دوں گی، میں اتری مارکیٹ میں، اس کو لے کر گئی. میں نے کہا اب یہاں سے جو ربڑ چاہیے لے لو. خیر اس نے ربڑ کے ساتھ پینسل، پینسل کے ساتھ کلر باکس، کلر باکس کے ساتھ ڈرائنگ کی بک سب پسند کر لیا. میں بھی لیتی گئی. میں نے کہا لے لو. لے کے گاڑی میں آیا، بہت خوش تھا. راستے میں نے اسے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے لوگوں سے پہلے ہی اس کو سمجھایا. میں نے کہا کہ آپ دیکھو، جب آپ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہو نا اور ایک چیز چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ زیادہ چیزیں دیتے ہیں. اگر آپ وہاں سے ربڑ لیتے تو آپ کو صرف چوری کا ربڑ ملتا اور اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جاتے اور آپ کو جنت بھی نہ ملتی اور یہ چیزیں بھی نہ ملتی. اس کو سمجھ آئی یا نہیں آئی، جتنی بھی آئی، جتنے پرسنٹ بھی آئی، لیکن یہ سب علاج کر کے پھر میں گاڑی میں بیٹھی. پھر اس کے بعد خوش رہا. اگلا درس تھا میرا کہیں اور، وہاں بھی بیٹھ کے کلرنگ کرتا رہا. اور گھر آ کر بھی میں نے اس کی تھوڑی سی مزید برین واشنگ کی. آج ہی اس کی وہ ٹیچر بتا رہی تھی کہ ہم جب اسکول میں دعا کراتے ہیں تو سب بچے دعا کرتے ہیں، اپنی اپنی کرتے ہیں. تو یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے، میرے ماما بابا کو، نانی نانا کو، سب کو جنت میں جگہ دینا، کیونکہ جنت کا کانسیپٹ اتنا بڑا ہے. جب کبھی کوئی گھر کی بات کرتا ہے تو میں اسے کہتی ہوں دیکھو جنت میں بہت بڑا گھر ہے، جنت بہت بڑی. کسی بھی چیز کی بات جب اس کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوتی تو میں ہمیشہ اس کو اس چیز کے لالچ میں پڑنے کی بجائے اس سے ایک بڑی چیز کا کانسیپٹ دیتی. اسے بھول جاؤ، اس سے بڑی چیز وہاں ہے. تو اب اگر میں یہ کہتی کہ خیر ہے الہدا ہی کا ربڑ ہے نا تو کیا ہوا، میں بھی تو ڈونیشن دیتی ہوں، چلو میں اس میں ہی کاٹ لوں گی، پیسے ڈال دوں گی. نہیں، میں تو پیسے ڈال دوں گی، بچے کو تو چوری کی عادت پڑ گئی، اس نے تو کسی کا مال حلال کر لیا اپنے لیے. تو اسی طرح کئی دفعہ ریسپشن سے روتا ہوا آتا ہے کہ مجھے الہدا والے پین نہیں دیتے، مجھے الہدا والے یہ نہیں دیتے. تو وہ رونا زیادہ اچھا ہے، اس کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ یہ ایک بچوں کی نفسیات ہوتی ہے. کچھ ایسا عرصہ ان پہ گزرتا ہے کہ جب دنیا کی نئی نئی ہوش آتی ہے نا تو دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے. یہ موقع ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت کم کی جائے بچوں کے دلوں سے. اب وہ محبت پیدا ہوتی ہے تو ہر چیز اچھی لگنے لگتی ہے، اپنے پرائے کا فرق وہ بھولنے لگتے ہیں اور پھر ہر چیز ہتھیانے کے شوق میں ہوتے ہیں. بہن بھائیوں کی چھین لی، اس کی چھین، اس کی چھین، وہ ہرس اور لالچ کا دور شروع ہو جاتا ہے ہوش سنبھالتے ہی انسان کا. چونکہ آپ سب مائیں ہیں اس لیے میں نے ایک آپ کو واقعہ بتایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تربیت کرنے میں آئندہ آسانی ہو. ایسے موقع پہ چھینا جھپٹی بھی نہ کریں. مار پیٹ بھی، کئی ماؤں کو میں نے دیکھا وہ مارنا شروع کر دیتی ہیں لوگوں کے سامنے، بچے کی انسلٹ کرتی. نہیں، کچھ نہیں کریں، اگنور کریں، نظر اس پہ رکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور طریقے سے اس معاملے کو سلجھا لیں. کیونکہ شدت سے، سختی سے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بغاوت پیدا ہوتی ہے. اور اسے کمپنسیٹ کریں، بچوں کو احساس دلائیں کہ ہم اس بات کے دشمن نہیں کہ تمہیں چیز نہ ملے، وہ ہم تمہیں دلوانا چاہتے ہیں. ہم دشمن اس بات کے کہ تم کسی کے مال پہ نظر نہ رکھو. بہرحال
تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ چوری کی حد کس پہ لگتی ہے؟ بچے پہ نہیں لگتی، بڑے پہ لگتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچوں کے ذریعے چوری کروائی جائے، جاؤ وہ اٹھا لو۔ جی ایسے بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ خود بیٹھے رہتے ہیں اور بچوں سے غلط کام کرواتے ہیں، تو یہ ان بیچاروں کے ساتھ بھی ظلم ہے، اور اس میں بچہ تو شاید بچ جائے لیکن جو کروا رہا ہے پیچھے بیٹھا وہ پکڑا جائے گا۔